درود پاک بولیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدقہ فطر میں اجناس یا قیمت، پورا سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ فطرانہ مطلب صدقہ فطر میں اجناس ہی دینا ضروری ہے یا قیمت بھی دے سکتے ہیں؟ اجناس کا مطلب جیسے کہ گیہوں ہے، جو ہے یا ستو ہے، کھجور ہے، منقع ہے، ان چیزوں سے صدقہ فطر دینے کا حکم دیا گیا، تو بعینہ ہی گیہوں یا آٹا ہی اس کا دینا چاہیے یا اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ سوال کیا ہے کہ گیہوں آٹا یا جو یا اس کا آٹا یا کھجور یا منقع یہ چیزیں ہی دینا ضروری ہیں یا پھر ان کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے حدیث میں مذکورہ اجناس کا دینا شرط نہیں ہے، یعنی انہی چیزوں کا، جیسے گیہوں دینا لازم ہو ایسا نہیں ہے، یا اس کا آٹا دینا ہی لازم ہو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے ان اجناس کی موجودہ قیمت، اجناس سے مراد وہ چیزیں جن کے ذریعے صدقہ فطر ہم دیتے ہیں، گیہوں، آٹا، ستو، جو یا کھجور، منقع وغیرہ، تو ان چیزوں کی موجودہ قیمت سے ادا کر دیا تو بھی جائز ہے۔ اگر ان چیزوں کی قیمت سے ادا کیا صدقہ فطر تو بھی جائز ہے، بلکہ فقراء کی حالت کے پیش نظر عام دنوں میں قیمت سے ادا کرنا ہی افضل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے، کیونکہ اگر ہم کسی کو گیہوں دے رہے ہیں صدقہ فطر میں 2 کلو 47 گرام جو وزن اس کا ہے ہمارے فقہا کے مطابق، اب 47 ہے تو 3 گرام بچا تو اس میں آپ پورا 50 کر دیں، 2 کلو 50 گرام بھی لگا سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو آپ نے 2 کلو 50 گرام یا 47 گرام ہی گیہوں دیے یا اس کا آٹا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اسے گیہوں کی ضرورت ہی نہ ہو سکتا ہے اسے آٹے کی ضرورت نہ ہو، آٹا پہلے سے موجود ہو، مگر اسے روپیوں کی ضرورت ہو، تو بہتر جو ہے یہی ہے کہ اس کی قیمت دے دی جائے، کیوں قیمت سے وہ گیہوں بھی خرید سکتا ہے، آٹا بھی خرید سکتا ہے، اور چاہے تو اس کے علاوہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ خرید سکتا ہے۔ تو ہمارے فقہا نے فرمایا کہ حالت کے پیش نظر، اب حالت کے پیش نظر کا مطلب یہی ہے، مثال کے طور پہ قحط سالی پڑی ہوئی ہے، کسی کے پاس راشن غلہ کچھ ہے ہی نہیں، تو ان دنوں میں اگر آپ دے رہے ہیں تب تو بہتر تھا آپ گیہوں دے دیتے، کیوں گیہوں ملنا مشکل ہے، آٹا ملنا مشکل ہے، تو آپ اس وقت میں گیہوں یا آٹا دے دیتے تو بہتر ہوتا، مگر جب کہ عام طریقے سے ساری چیزیں مل رہی ہیں تو پھر قیمت اس کی دی جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ فقیہ ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اجناس کی قیمت ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ یہ فقیر کو نفع پہنچانے کے زیادہ قریب ہے، جس کو ہم دے رہے ہیں اس کو نفع پہنچانے کے زیادہ قریب ہے، کہ پیسہ ہے تو وہ کچھ بھی خرید سکتا ہے، کہ وہ اپنی حاجت کی اشیاء خرید سکے گا، اور اس وقت مدینے میں گندم اور جو وغیرہ سے خرید و فروخت ہوتی تھی، اس لیے حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ اس وقت مدینے میں جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر ادا کرنا ہے، اور جو مقدار بتائی اللہ کے رسول نے کہ گندم دینا ہے، جو دینا ہے، یا کھجور دینا ہے، منقع وغیرہ دینا ہے، اتنا دینا ہے، تو اگر گندم ہے تو آدھا سا دینا ہے، اس کے علاوہ اگر کھجور وغیرہ ہے تو 1 سا دینا ہے، تو اس کی مقدار بیان فرمائی اور چیزیں بیان فرمائیں کہ یہ چیزیں زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر کے طور پہ دی جائیں۔ اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ کسی کے پاس گیہوں ہے، اگر اسے کچھ اور لینا ہوتا تو وہ گیہوں لے جاتا، گیہوں کے بدلے جو ہے وہ دوسری چیز لے لیتا۔ پیسوں کی جگہ اس وقت جو ہے ان چیزوں کا استعمال تھا، جیسے آج ہم پیسے دے کے کوئی چیز خریدتے ہیں، ہمیں تیل خریدنا ہے تو ہم پیسے دیں گے تب ملے گا، پہلے گیہوں دے دیتے تب بھی تیل مل جاتا، یا کھجور دے دیتے تب بھی تیل مل جاتا، تو اس وقت جو ہے پیسے دینا اور وہ بعین ہی وہ چیز دینا بالکل برابر تھا، کیونکہ وہ پیسوں ہی کی جگہ استعمال ہو رہی تھی۔ مگر اب چونکہ دشواری، اب کوئی گیہوں لے کر کے جائے اور کہے کہ مجھے تیل دے دو تو تیل اسے نہیں ملے گا، یہ دوسری صورت ہے کہ گیہوں پہلے دکاندار اس کے خرید لے، اتنے پیسوں کا وہ تیل دے دے، مگر وہ چیز بعین ہی پیسوں کی جگہ استعمال
نہیں کی جاتی ہے۔ مگر اس وقت جب سرکار نے یہ حکم دیا تھا تب مدینے کے اندر ان چیزوں سے بھی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو اس وقت میں دشواری کسی طرح بھی نہیں تھی، چاہے اس کی قیمت دی جاتی یا پھر بعین ہی وہی چیز دے دی جاتی۔ مگر اب جو ہے ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے، یہ جو طریقہ نہیں ہے خرید و فروخت کا کہ گیہوں یا جو وغیرہ کے ذریعے ہم خرید و فروخت کرتے ہوں، اس لیے آج کل ہمارے علاقوں میں خرید و فروخت نقدی کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا یہ بھی ایک بہترین مال ہے، اس لیے نقدی سے فطرہ ادا کرنا ہی افضل ہے۔ ہاں اگر کسی نے گیہوں ادا کیے فطرے میں، یا اس کا آٹا دیا، یا جو دیے اس کا آٹا دیا، ستو وغیرہ جو چیزیں دی جاتی ہیں، تب بھی اس کا فطرہ بہرحال ادا ہو جائے گا، اور وہ بھی دینا جائز ہے اور اس کی قیمت دینا بھی جائز ہے، بلکہ آج کل جو ہے اس کی قیمت دینا زیادہ بہتر ہے۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ صدقہ فطر ادا کریں تو اس میں اس کی قیمت ادا کر دیں، قیمت دے دی جائے، سمجھ رہے ہیں، تاکہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی جو بھی ضرورت اور حاجت ہو پیسوں کے ذریعے وہ پوری کر لے، اگرچہ اسے گیہوں کی ہی ضرورت ہو تو پیسوں سے گیہوں بھی وہ خرید سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔